اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ من الآن الی لقاء یوم اللہ اما بعد فقد قال اللہ ادعونی استجب لکم۔ ماہ نور کا نواں پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسے پہلے آپ سے یہ کہا گیا کہ آج انشاءاللہ ہمارا موضوع دعا رہے گا۔ دعا لغت میں پکارنے کو کہتے ہیں، کسی کو طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں دعا نام ہے بندے کا معبود کو پکارنا۔ یہ ہے دعا کی حقیقت اور ماہیت۔ اب دعا کے اندر تین چیزیں ہیں: داعی دعا کرنے والا جو کہ بندہ ہے، مدعو جس کو پکارا جائے جو کہ معبود ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، اور مدعوون بہی جس کے ذریعے سے دعا کی جائے، جو چیز طلب کی جائے، وہ جو پروردگار کی بارگاہ میں جس کو مانگا جائے وہ مدعوون بہ ہے۔ یہ تین چیزوں سے مل کر دعا بنتی ہے۔ دعا ویسے تو اس کی کوئی وہ محدودیت نہیں ہے کہ صرف ماہ رمضان میں دعا کی جائے۔ جب سے بندہ ہے اس وقت سے لے کر اس کی موت تک، اس کی انتہا تک، پوری زندگی بھر، چاہے وہ بالغ ہو چاہے وہ نابالغ ہو، دعا ایک رابطہ ہے مخلوق کا خالق کے ساتھ، اور اس کی کئی سفارش اور بہت تاکید کی گئی ہے شریعت میں۔ جیسے کہ آپ انشاءاللہ سنیں گے روایتوں میں بہت اہم نقطوں کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے ائمہ کی طرف سے کہ دعا کا کانسیپٹ اور اس کا نظریہ، اس کا تصور ایک مومن کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان روایتوں کی روشنی میں ہم اپنی سوچ کو اس کے مطابق کریں، اور دعا جو ائمہ کی نظر میں ہے، اور بعض جگہ ائمہ نے اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کی ہے کہ قرآن کی آیت میں فلاں جگہ جو لفظ آیا ہے اس سے مراد کیا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم دعا کے موضوع پر باقاعدہ روایتوں کو آپ کے سامنے قرات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، دعا حقیقت میں عبادت ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، دعا نام ہے داعی کا مدعو سے رابطہ قائم کرنا، اور یہ حدیث جو چھٹے امام کی ملتی ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دعا سب سے افضل عمل ہے۔ اما سمعت قول اللہ تبارک تعالیٰ، کیا تم نے یہ خداوند متعال کا یہ قول نہیں سنا، یعنی اس آیت کو نہیں پڑھا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا مرحلہ استجابت پہ لے جاؤں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یسا یدخلون، یہ داخل ہوں گے جہنم میں۔ اب یہاں پر امام کہتے ہیں کہ ہی واللہ العبادہ، ہی واللہ العبادہ، کہ جو آیت کے اندر لفظ عبادتی آیا ہے، یستکبرون عن عبادتی، یہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عبادت سے مطلب دعا ہے، یعنی دعا نہیں مانگتے ہیں۔ یہ ہے، امام نے بتایا کہ حقیقت میں دعا عبادت کا نام ہے، اور آیت کے اندر جو لفظ عبادت استعمال ہوا ہے اس سے مراد دعا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے افضل عمل ائمہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین یہ کا ارشاد ہے، احب الاعمال الی اللہ عز وجل فی الارض الدعاء، سب سے افضل ترین عمل زمین پر خدا کے نزدیک جو ہے وہ دعا ہے۔ وہ افضل عبادہ العفاف، اور افضل ترین عبادت جو ہے وہ عفت ہے، پاک دامنی ہے۔ وقال وکان امیر المومنین رجلا دعاء، اور امیر المومنین بہت زیادہ دعا کیا کرتے تھے۔ رجلا دعاء، صیغہ مبالغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور مبغوث ترین چیز خداوند متعال کی بارگاہ میں
ترک دعا ہے۔ یہ حدیث 5ویں امام سے ہے، جب امام سے راوی نے سوال کیا ای العبادت افضل، کون سی عبادت سب سے افضل ہے، تو امام نے یہ ان دو نقطوں کی طرف اشارہ کیا، ما من شیء احب الی اللہ عز وجل من ان یسأل و یطلب مما عنده، سب سے محبوب ترین اور سب سے افضل ترین چیز یہ ہے کہ بندہ طلب کرے، مانگے، سوال کرے اس چیز سے کہ جو خدا بند متعال کی بارگاہ کے میں خدا کے پاس ہے، خدا سے سوال کیا جائے، خدا سے طلب کیا جائے۔ وما احد ابغض الى اللہ عز وجل ممن یستکبر عن عبادتہ ولا یسأل مما عنده، اور مبعوث ترین اور بدترین اور جو ہے خدا بند متعال کے نزدیک جو سب سے ناپسندیدہ ترین چیز ہے وہ یہ کہ بندہ استکبار کرے، انکار کرے، خدا کی عبادت سے انکار کرے، یعنی خدا کی بارگاہ میں دعا نہ کرے، اور وہ چیز جو خدا کے پاس ہے اس کا وہ سوال نہ کرے، وہ طلب نہ کرے، یہ مبعوث ترین چیز ہے۔ دعا کا کرنا سب سے افضل اعمال ہے، اور دعا کا ترک کر دینا سب سے مبغوض ترین اور منفور ترین چیز، اس کو روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے امیر المومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ امیر المومنین رجلاً دعاء، بہت زیادہ دعا کرتے تھے، اور روایتوں میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مومن زیادہ دعا کیوں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا بند متعال نے مومن کے رزق کو، مومن کے علم نہیں ہے کہ مومن کا رزق کہاں پر ہے، وہ مومن کے رزق کو رکھا ہے من حیث لا یحتسب، کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ میرا رزق فلاں جگہ سے یا فلاں جو ہے ذریعے سے مجھ تک پہنچے گا۔ لہٰذا مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ زیادہ دعا کرتا ہے، کیونکہ اس کا رزق اسے پتہ نہیں ہے کہ مجھے کہاں سے ملے گا۔ کہ چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل جعل ارزاق المؤمنین، کہ خدا بند متعال نے مومنوں کے رزق کو قرار دیا ہے من حیث لم یحتسبوا، اس جگہ سے کہ ان کو گمان بھی نہیں ہو۔ وذالک ان العبد اذا لم یعرف وجہ رزقہ کثر دعاہ، جب مومن کو پتہ نہیں کہ اس کا رزق کس جگہ سے آئے گا، اسی وجہ سے وہ دعا کو زیادہ کرتا ہے۔ آئیے اب یہ ایک باب ہے، کیونکہ ہم تمام عناوین سے کچھ روایتیں پڑھ رہے ہیں، اکا دکا روایتیں پڑھ رہے ہیں۔ ویسے اگر جو ہے ہر اس ٹاپک کے تحت جگہ گفتگو کی جائے تو اس کے اندر کئی روایتیں ہیں، اور مفصل اس کے اندر بحث ہے، بغیر تشریح، بغیر اس کی تفصیل کے صرف ہم روایت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ اچھا نتیجہ نکالیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویسے تو اس کی تفصیل اور اس کی تشریح جو ہے وہ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں کی ہے، کہ ایک ٹاپک ہے الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت روایتیں ہیں، جیسے کہ آپ سنتے ہیں کہ دعا صلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، وعمود الدین، دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور بعض جگہ جو ہے وہ دعا سے تعبیر کی گئی ہے، چھٹے امام نے ان الدعاء انفض من السنان الحدید، دعا جو ہے وہ نیزے سے زیادہ نافذ تر ہے، جس طرح نیزے کو اگر چبایا جائے بدن میں تو اس کی سپیڈ جو ہے، نیزے کی نوک کی جو ہے بدن کے اندر جو ہے نفوذ کرنے کی جو اس کی رفتار ہے، اس کی جو سرعت ہے، اس سے زیادہ رفتار اور سرعت میں دعا جو ہے وہ مومن تک پہنچتی ہے، اور مومن کے حق میں استجابت ہوتی ہے، یعنی اس کی رفتار زیادہ ہے۔ اور پھر ایک دوسرا عنوان جو ہمارے یہاں ہے وہ یہ کہ اپنے امراض اور اپنے مرض کا جو ہے اس کی شفا جو ہے وہ دعا سے طلب کرو۔ ویسے کہ انسان جب مریض ہوتا ہے تو وہ دوا بھی کرے اور دعا بھی کرے، دعا بھی ایک حصہ ہے شفا یابی کے لیے۔ کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ علیک بالدعا، تم پر لازمی ہے کہ تم دعا کرو، فإنہ شفاء من کل داء، کیونکہ دعا جو ہے وہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور ایک اور جو ہے عنوان جس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، الدعاء تدفع البلاء، دعا جو ہے وہ بلاؤں کو دفع کرتی ہے، پلٹا دیتی ہے۔ اور جو امیر المومنین رسول خدا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا مداوع کرو صدقے کے ذریعے سے، یعنی ان کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے۔ مریض ہو جائے گھر کے اندر، بچہ یا بڑا کوئی مریض ہو جائے تو فوراً صدقہ دیا جائے۔ وَرَدُّوا ابواب البلاء بالدعاء، اور
پلٹا دو بلاؤں کے دروازوں کو دعا کے ذریعے سے، یعنی چاہتے ہو کہ جو ہے بلا جو تم پر آئی ہے وہ پلٹ جائے، ٹل جائے، تو کوشش کرو کہ جو ہے تم دعا کے ذریعے سے اس بلا کو پلٹاؤ۔ اور اس کے اندر یہ پورا باب ہے، پورا چیپٹر ہے، اس کے اندر کئی روایتیں ہیں۔ میں ان روایتوں کو چھوڑتے ہوئے صرف سلیکٹڈ اور جو ہے منتخب کچھ روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک یہ روایت ہے کہ رسول خدا سے کہ جو ہے ان البلاء لا يتسبب الى العبد، کہ جو ہے بلا جو ہے ایک بہانہ تلاش کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ یہ بندے تک پہنچ جائے، بلا، مصیبت، پریشانی، آفت، بیماریاں، ساری چیزیں جو ہے وہ یہ مومن تک پہنچتی ہے، بندے تک پہنچتی ہے۔ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ العافیہ، اور بندہ اپنے پروردگار سے عافیت اور صحت اور سلامتی کو جو ہے وہ سوال کرتا ہے اس کا، خدا سے کہ جو ہے خدا مجھے صحت مل جائے، عافیت مل جائے، وَيَذْكُرُهُ، اور خدا کو یاد کرتا ہے، فَيَبْقَى الْعَافِیَہ، تو عافیت باقی رہتی ہے، وَالدُّعَاءُ وَالْبَلَاءُ فَيَتَوَافَقَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَۃ، دعا اور بلا آپس کے اندر جو ہے موافقت اور ایک دوسرے کے مقابل میں رہتی ہے اور ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ کہ جو ہے دعا پہلے ہوتی ہے، بلا بعد میں آتی ہے، اور دعا اگر پہلے ہو اور بلا بعد میں آئے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلی والی دعا آنے والے بلا کو ٹال دیتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بلا پہلے آتی ہے پھر دعا بعد میں کرتا ہے انسان، تو اس میں بعض اوقات جو ہے یہ بلا ٹلتی ہے، بعض اوقات جو ہے دیر سے ٹلتی ہے، بعض اوقات نہیں ٹلتی ہے۔ اور تیسرا موقع یہ ہے کہ دعا اور بلا ساتھ ساتھ ہو، تو عقل مندی اسی کے اندر ہے کہ انسان پہلے دعا کرے، جیسے کہ روایتوں میں آیا کہ جو ہے بلا کے نازل ہونے سے پہلے دعا کی جائے۔ امیر المومنین اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اطفئوا امواج البلاء عنکم بالدعاء، بلاؤں کے امواج اور ان کی جو موجوں کو جو تمہاری طرف بڑھ رہی ہے اس کو دور کرو دعاؤں کے ذریعے سے، قبل ورود البلاء، اس سے پہلے کہ بلا تم پر آ جائے، بلا کے آنے سے پہلے جو بلاؤں کے جو امواج ہے، جو اس کی موجیں ہیں اور اس کی جو ہے گرفتاریاں ہیں، اس کو دور کرو دعا کے ذریعے سے۔ فوالذی فلق الحب وبرأ النسمہ، قسم اس ذات کی کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور انسان کو خلق کیا، للبلاء اسرع الی المؤمن من انحدار السیل من اعلی طلعت الی اسفلہا، کہ مولا فرماتے ہیں کہ بلا کے لیے زیادہ سرعت ہے، بلا جو ہے اس سے زیادہ رفتار اور اسپیڈ میں آتی ہے بندے مومن کی طرف، کہ اگر اونچی زمین سے اگر جو ہے سیلاب آ رہا ہو، پہاڑ کے اوپر سے جب سیلاب آ رہا ہو تو اس کی رفتار کتنی اسپیڈ سے ہوتی ہے، زمین کا اوپر والا حصہ اگر اس سے سیلاب آ رہا ہو اور جو ہے زمین کے نچلے حصے کی طرف جو ہے سیلاب جا رہا ہو تو یہ پانی کی اسپیڈ کس قدر جو ہے رفتار ہوگی۔ ایک مرتبہ بارش کا برسنا اس کی رفتار ہے، اسپیڈ ہوتی ہے، ایک مرتبہ پانی کا مجموعہ سیلاب کی صورت میں زمین کے جو ہے اونچے والے حصے سے نیچے والے حصے کی طرف آئے تو اس کی رفتار کیسی ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بلا کی رفتار اس سیلاب کی رفتار سے زیادہ تیز ہے۔ وَمِن رَكْزِ الْبَرَازِين، برازین کہتے ہیں ٹرکی میں جو پائے جانے والے ایک تیز رفتار گھوڑوں کو، کہ ان تیز رفتار گھوڑوں کی دوڑ سے زیادہ اسپیڈ سے بلا مومن کی طرف آتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ بلا مومن کو گرفتار کرے، مومن کو مریض کرے، مومن کو پریشان کرے، کوشش کی جائے کہ جو ہے ان بلا کو ٹالا جائے دعا کے ذریعے۔ آئیے اب ہم جو ہے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ جو ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں، اور جس طرح کہ آپ کے سامنے بیان ہوا کہ یہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر نکات موجود ہے، یہ کہ قضا اور قضاء و قدر کی جو خدا نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے اور مقدر میں لکھ دیا بندے کے، اس کو کس طرح جو ہے دعا ٹالتی ہے۔ اس کے بارے میں جو روایت ہے، سمعت ابو عبداللہ کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے سنا کہ یقول، امام کا ارشاد ہے، امام نے یہ فرمایا کہ دعا یرد القضاء، کہ دعا قضا کو، خدا کے کیے ہوئے فیصلے کو پلٹا دیتی ہے، رد کر دیتی ہے، بعد اما ابرما ابرامن، جب کہ وہ فیصلہ محکم ہو چکا ہو
پختہ ہو چکا ہو۔ فاکثر من الدعا، پس دعا زیادہ کرو، فإنہ مفتاح کل رحمہ، کیونکہ دعا چابی ہے ہر رحمت کی، والنجاح کل حاجہ، اور ہر نجات تک، ہر حاجت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، ولا ینال ما عند اللہ عز وجل الا بالدعاء، اور انسان وہ کہ جو خداوند متعال کے پاس ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ دعا کے ذریعے سے۔ وإنہ لیس باب یکسر قرعہ الا یوشک ان یفتح لصاحبہ، کہ مثلا نہیں ہے کوئی دروازہ کہ جہاں کثرت کے ساتھ دستک کی جائے مگر یہ کہ عنقریب امید ہے کہ وہ دروازہ جو ہے اس پر کھول دیا جائے۔ مسلسل ایک دروازے پر دستک دینے کی وجہ سے صاحب خانہ، مالک مکان جو ہے وہ دروازہ بالآخر کھول دیتا ہے۔ جب خداوند متعال نے دعا کی توفیق دی ہے تو استجابت بھی جو ہے وہ رکھی ہے اس کے اندر، اور اسی مطلب کی طرف رسول کی حدیث اشارہ جو ہے رسول اس مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ما فتح اللہ لعبد باب مسئلۃ، خدا ہرگز کسی بندے مومن کے لیے سوال کے دروازے کو، سوال یعنی خدا سے مانگنا، خدا سے دعا کرنا، اس کے دروازے کو نہیں کھولتا ہے مگر یہ کہ فخزن عنہ باب الاجابہ، مگر یہ کہ اس کے لیے خزینہ اور اس کے لیے ذخیرہ کرتا ہے اجابت کے دروازے کو۔ اگر خدا نے توفیق دی ہے کہ بندہ سوال کرے تو پھر اجابت بھی جو ہے خدا نے رکھی ہے، یعنی خدا اس بات پہ قادر ہے کہ جو بندہ سوال کرتا ہے اگر وہ حرام نہ ہو تو خدا اسے اس کی دعاؤں کو بے مرحلہ اجابت تک پہنچا دے۔ ولا فتح لعبد باب عمل، خدا نے نہیں کھولا ہے ہرگز کسی بندے مومن کے لیے عمل کے دروازے کو، وخزن عنہ باب القبول، مگر یہ کہ وہ عمل جب کرتا ہے تو خدا اس عمل کو قبول کے مرحلے تک پہنچاتا ہے۔ ولا فتح لعبد باب شکر، مگر یہ کہ خدا نے کسی بندے کے لیے شکر کے دروازے کو نہیں کھولا ہے، فخزن عنہ باب الزیادہ، مگر یہ کہ جو ہے زیادتی کے دروازے کو خدا اس پر کھول دیتا ہے۔ شکر کرنے سے زیادتی ہوتی ہے، عمل کرنے سے جو ہے قبول ہوتا ہے، اور دعا کرنے سے جو ہے مرحلہ اجابت تک یہ دعا پہنچتی ہے۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کی آیت ہے اگر تم شکر کیے جاؤ گے تو خدا تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اور وہ چیزیں کہ جو انسان کے رزق کو بڑھاتی ہے اور وہ ہے شکر۔ کوشش کی جائے کہ نماز کے فوراً بعد، واجب نماز کے فوراً بعد جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا جائے فوراً انسان اپنی پیشانی دوبارہ سجدے میں رکھ دے اور سجدہ شکر ادا کرے، کم از کم 3 دفعہ یا 5 دفعہ پنجتن کے نام پہ 5 دفعہ شکراً للہ شکراً للہ شکراً للہ اگر یہ پڑھتا ہے تو امید ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی جو ہے مشکل حل ہو جائے گی، کیونکہ خدائی وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا۔ ہم اور آپ ہو سکتا ہے کہ وعدے میں خلاف ورزی کر پائیں، لیکن خدائی وعدہ اس کے اندر ہرگز خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ یہ روایت 5ویں امام سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر خداوند متعال اگر کسی کو 4 چیزوں سے نوازتا ہے تو 4 چیزوں سے محروم نہیں کرتا۔ من اعطی اربعا لم یحرم اربعا، اگر خدا نے کسی شخص کو 4 چیزوں سے نوازا ہے تو حتماً 4 چیزوں کے بدلے میں 4 اور چیزیں بھی جو ہے خدا اس کو عنایت کرے گا، اس سے محروم نہیں کرے گا۔ من اعطی الدعاء، جسے دعا عطا کی گئی، دعا بھی جو ہے انسان کوشش کرتا ہے کہ میں دعا کروں گا لیکن بعض اوقات اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، تو یہ دعا بھی ایک الہامی اور خداوند متعال کی طرف سے لطف و کرامت ہے کہ بندہ متوجہ ہو مجھ سے مانگے۔ بعض اوقات انسان نماز پڑھتا ہے دعا نہیں کرتا ہے، بعض اوقات جو ہے نماز شب پڑھتا ہے دعا نہیں کر پاتا ہے، بھول جاتا ہے یا اس کا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ من اعطی الدعاء لم یحرم الاجابہ، جسے دعا کی توفیق ملے گی تو وہ ہرگز محروم نہیں ہوگا اجابت سے۔ ومن اعطی الاستغفار لم یحرم التوبہ، اور جسے استغفار کی توفیق ملے گی وہ کبھی بھی جو ہے توبہ سے جو ہے محروم نہیں ہوگا۔ ومن اعطی الشکر لم یحرم الزیادہ، اور جسے شکر کی توفیق عنایت ہوگی تو وہ ہرگز محروم نہیں ہوگا زیادتی رزق سے۔ ومن اعطی الصبر لم یحرم الاجر، اور جسے صبر کی توفیق ملے گی، جسے صبر عطا کیا گیا ہے تو وہ کبھی بھی اجر سے محروم نہیں ہوگا۔ البتہ یہ کہ یہاں پر مطالب جو ہے اور بھی ہیں، اور یہ ایک آخری سوال جو ہے میں کر کے اپنے موضوع کو تمام کرتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، خود قرآنی آیت بھی ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا جو ہے وہ مرحلہ اجابت تک لے جاؤں گا، استجابت کروں گا، قبول کروں گا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی دعائیں جو کی جاتی ہے قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ آیا یہ قرآنی آیت کسی اور مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ جو ہمارے ذہن میں ایک مطلب آ رہا ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے قرآنی آیت کے اندر خدا سے کو پکارو، خدا تمہاری دعا قبول کرے گا، یا ادعونی استجب لکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے علماء نے 3 سے 4 یا 5 کے قریب جوابات دیے ہیں، اور بھی اس کے جوابات ہیں جو روایتوں کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان جوابات کی طرف اشارہ کیجیے گا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔